شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، اور امید کرتی ہوں اس کے کرم سے آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ السلام علیکم۔ کریسنٹ اسکول سے اردو ٹیوٹوریل ہفتہ ششم میں آپ کی اردو کی ٹیچر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہے۔ آپ نے اردو کے اب تک بہت سارے اسباق پڑھ لیے ہوں گے، ان میں بہت سے قواعد، تفہیم اور تخلیقی کام بھی ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ نے اچھے سے سمجھ بھی لیے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان آپ کے لیے جانا پہچانا ہے۔ آپ اس عنوان سے بخوبی واقف ہیں اور پچھلی جماعتوں میں اچھے سے پڑھ چکے ہیں۔ فاعل، فعل اور مفعول۔ آئیے پہلے فاعل، فعل اور مفعول کے مقاصد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ طلبہ اس سبق کے اختتام پر اس قابل ہوں گے کہ فاعل، فعل اور مفعول کے بارے میں جان سکیں گے، جملوں میں سے فاعل، فعل اور مفعول کی شناخت یعنی نشاندہی کر پائیں گے، جملوں میں فاعل، فعل اور مفعول کو تلاش کر کے لکھ سکیں گے، تفویض میں دیا گیا کام بآسانی مکمل کر سکیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہیدی سرگرمی۔ تصویر کو دیکھ کر جلدی سے بتائیں کہ اس میں کیا کام ہو رہا ہے اور آپ کے لیے کون سے قواعد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بھئی واہ، بہت خوب! آپ نے تو جھٹ سے پہچان لیا کہ اس میں کیا کام ہو رہا ہے۔ جی، اس جملے میں فاعل، فعل اور مفعول کو واضح کیا گیا ہے، یعنی تصویر میں بچہ تتلی کو دیکھ رہا تھا تو فاعل ہوا بچہ، دیکھنا فعل اور تتلی مفعول۔ آئیے اب فاعل، فعل اور مفعول کی تعریف پر نظر دوڑاتے ہیں۔ کسی جملے میں کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جیسا کہ اس تصویر میں بچہ اچھل رہا ہے تو بچہ کام کرنے والا ہے، اس لیے فاعل ہے۔ کسی جملے میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا فعل کہلاتا ہے، جیسے کہ بچہ اچھل رہا ہے تو اچھلنا ایک کام ہے، اس لیے اچھلنا فعل ہے۔ جملوں میں جس اسم پر کام کیا جا رہا ہو اسے مفعول کہتے ہیں، لیکن جو تصویر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس میں بچہ اچھل رہا ہے، فاعل اور فعل دونوں واضح ہیں لیکن مفعول واضح نہیں ہے۔ عام طور پر جملوں میں فاعل اور فعل ہی واضح طور پر بیان کیے جاتے ہیں، مفعول بعض اوقات نہیں دکھائی دیتا، اس لیے جملے کو غور سے پڑھ کر پھر اس کی شناخت کرنا ضروری ہے۔ فاعل، فعل اور مفعول کی مثالیں اور شناخت۔ سامنے جو تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس میں لڑکا سائیکل چلا رہا ہے۔ کام کرنے والا لڑکا ہے یعنی فاعل ہے، جو کام ہو رہا ہے وہ سائیکل چلانا ہے اس لیے فعل ہے، اور جس اسم پر کام کیا جا رہا ہے وہ سائیکل ہے تو سائیکل مفعول ہے۔ مثال نمبر 2، باورچی نے گرم گرم کھانا بنایا۔ باورچی چونکہ کام کرنے والا ہے تو اس لیے باورچی فاعل ہے، کھانا بنانا عمل ہے، کام ہے تو اس لیے فعل ہے، اور وہ اسم جس پر کام کیا جا رہا ہے وہ کھانا ہے تو اس لیے کھانا مفعول ہے۔
مثال نمبر 3، سامنے اسکرین پر دی گئی تصویر میں علی پتنگ اڑا رہا ہے۔ علی چونکہ کام کرنے والا ہے، کام کر رہا ہے، تو علی فاعل ہے۔ اڑا رہا ہے یعنی کہ پتنگ اڑ رہی ہے، یہ ایک کام ہے، اس لیے فعل ہے۔ اور جس اسم پر کام کیا جا رہا ہے وہ پتنگ ہے، تو اس لیے پتنگ مفعول ہے۔ تفویض نمبر 1، نیچے دی گئی تینوں تصاویر کو غور سے دیکھیں، ان کے بارے میں ایک ایک جملہ اپنی نوٹ بک پر لکھیں اور پھر اس میں سے فاعل، فعل اور مفعول چن کر الگ الگ کریں۔ تفویض نمبر 2، دیے گئے جملوں میں سے فاعل، فعل اور مفعول چن کر اپنی نوٹ بک پر لکھیں۔ امی جان نے بہت اچھی بریانی پکائی۔ احمد کب بازار سے سبزیاں خرید کر لائے گا؟ استاد نے 4 صفحات حل کرنے کو دے دیے۔ کیا کسان نے کھیت میں ہل چلایا تھا؟ یاد رکھیے، تفویض نمبر 1 اور تفویض نمبر 2 میں دیا گیا تمام کام آپ نے اپنی نوٹ بک یعنی کاپی پر کرنا ہے۔ اب آپ سب سے اجازت چاہوں گی، دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے ایک نئے سبق، نئے عنوان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے ہمیشہ دعا گو۔ اللہ نگہبان۔